السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ویورز، آج ہم آپ کے ساتھ غزوہ بدر میں اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم اور اس کی روانگی اور مکہ میں اس خطرے کے اعلان کے بعد جنگی تیاری کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اسلامی لشکر جو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو روانہ ہوا، اس کی تعداد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ اوپر 300 افراد تھے۔ وہ کچھ اوپر 300 افراد تھے، یعنی 313 یا 314 یا 317، جن میں سے 82 یا 83 یا 84 مہاجرین تھے اور بقیہ انصار۔ پھر انصار میں سے 61 قبیلہ اوس سے تھے اور 170 قبیلہ خزرج سے۔ اس لشکر نے غزوے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا، نہ مکمل تیاری۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسود کندی کا، اور 70 اونٹ، جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی، حضرت مرثد بن ابی مرثدہ غنوی کے حصے میں آیا تھا، جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ مدینہ کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبادہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا۔ مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن معاذ کو، اور جنرل کمان کا پرچم، جس کا رنگ سفید تھا، حضرت مصعب بن عمیر ابدری رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ میمنہ کے افسر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے اور میسرہ کے افسر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ دونوں بزرگ تھے جو شاہ سوار تھے، یعنی جن کے پاس گھوڑے تھے۔ ساقہ کی کمان حضرت قیس بن ابی صاع کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار اعلیٰ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھال لی۔ لشکر کی روانگی کچھ اس حالت میں ہوئی کہ لشکر یہ نامکمل تھا اپنے ساز و سامان کے حوالے سے، لیکن روانہ ہوئے تو مدینہ کے دہانے سے نکل کر مکہ کی جانب شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بئر روحہ تک تشریف لے گئے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکہ کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور داہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے۔ منزل مقصود بدر تھی۔ پھر نازیہ کے ایک گوشے سے گزر کر وادی رحقان پار کی، اور یہ نازیہ اور درہ صفرا کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس وادی کے بعد درہ صفرا سے گزرے، پھر درہ سے اتر کر وادی صفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلہ جہنیہ کے 2 آدمی یعنی بصیص بن عمر اور عدی بن ابی زغبا کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ مکہ میں خطرے کا اعلان۔ دوسری طرف قافلے کی صورتحال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، حد درجہ محتاط تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ مکہ کا راستہ خطروں سے پر ہے، اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتے رہتے تھے اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہیں جلد ہی معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قافلوں پر حملے کی دعوت دی ہے، لہٰذا انہوں نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے۔ زمزم تیزی سے پہنچا، عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چپیڑی، کجاوا الٹا، کرتا پھاڑا، وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے جماعت قریش! قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے، اس پر محمد اور اس کے ساتھی دعویٰ بولنے جا رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اسے پا سکو گے۔ مدد! مدد! جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری کچھ اس طرح تھی کہ یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف دوڑ پڑے، کہنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے۔ جی نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے معاملے میں کچھ اور ہے۔
چنانچہ سارے مکہ میں دو ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا، اور اسی طرح گویا سبھی نکل پڑے، خصوصاً معززین مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، صرف ابو لہب تھا جو اپنی جگہ اپنے ایک قرض دار کو بھیجا۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا، البتہ بنو عدی کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی۔ تو ویورز، اب ہم مکی لشکر کی تعداد اور بنو سعد کا مسئلہ، جیسے مکہ کی روانگی اور قافلے کی بچت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زرہ تھی۔ اونٹ کثرت سے تھے جن کی ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی۔ لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن ہشام تھا۔ قریش کے 9 معزز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے۔ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے۔ بنو بکر کا مسئلہ کیا تھا؟ بنو بکر کا مسئلہ یوں تھا کہ جب مکی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے، اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں۔ قریب تھا کہ یہ خیال قریش کو ان کے ارادہ جنگ سے روک دے، لیکن عین اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا، میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہیں کریں گے۔ جیسے مکہ کی روانگی اس حالت میں ہوئی کہ ان کو یہ بنو بکر کی طرف سے تسلی ہو گئی۔ اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، اتراتے ہوئے، اللہ کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب رواں ہوئے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنی دھاراں اور ہتھیار لے کر اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے خار کھاتے ہوئے، جوش انتقام سے چور، جذبہ حمیت سے غضب و مخمور، اس پر کچ کچائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرأت کیسے کی۔ بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے۔ وادی عسفان اور قدیر سے گزر کر جحفہ پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا اب واپس چلے جائیے۔ قافلہ بچ نکلا تو ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پہ چلتا ہوا آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا اور بیدار تھا۔ اس نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی دو چند کر رکھی تھی۔ جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے، پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹھلیاں برآمد ہوئی۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا، بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں طرف چھوڑ دیا۔ اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے سے بچانے میں وہ کامیاب ہو گیا اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا، جو اسے جحفہ میں موصول ہوا۔